حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قالت زينب بنت علي عليهم الصلاة والسلام فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ومن العدل يمن الطلقاء تقديرك هرائرك وإيماك وصوغك بنات رسول الله سبايا قد هتكت سطورهن وأبديت وجوههن تحد بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل وإذا صفه وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف ليس معهن من هماتهن حما ولا من رجالهن ولی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شام کے خطبے سے یہ چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. کل کی مجلس میں عرض کیا گیا تھا، خطبے کا ابتدائی جملے عرض کیے گئے تھے اور کس طرح سے بی بی نے اللہ کی حمد سے ان حالات میں، مشکل ترین حالات میں کہ دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ بھی یزید کے دربار میں ہیں، ان مشکل ترین حالات میں اپنے مقصد پر نگاہ رکھتے ہوئے اور یہ کہ اللہ نے کتنے عظیم مقصد کے لیے یہ قربانیاں چاہی ہیں اور کتنے بڑے قیامت تک کے مقصد کے لیے اور دین کی بقا اور حق و انسانیت و شرافت کی بقا کے لیے کتنے عظیم انسانوں کو اسیر بن کے آنا پڑا ہے اور لوگوں کی ظاہری نگاہوں میں کچھ اور دکھ رہا ہے لیکن اللہ کے نزدیک اور معیار کچھ اور ہے. اس بنیاد پر جناب زینب سلام اللہ علیہ اللہ کی حمد کر رہی ہیں اور یزید کو یاد دلا رہی ہیں کہ تو اس وقت جو فخر و غرور اور تکبر سے بیٹھا ہوا ہے اور احساس عزت کر رہا ہے تو یہ تیرا دھوکہ ہے. مجھے اس طرح، ہمیں اس طرح دیکھ کر، ہم کو اس طرح اسیر کر کے اور خود تخت پہ بیٹھ کر یہ زعم میں مبتلا ہونا کہ تو صاحب عزت ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ تو نے ہماری حکومت کو چھینا ہے اور ہماری حکومت کو چھین کر اگر تو یہ سوچ رہا ہے تو پھر یہ جملہ کل بھی پڑھا تھا، یہاں سے آج تھوڑی گفتگو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. فرمایا کہ فمہلا مہلا، تھوڑا آہستہ آہستہ، تھوڑا رک کے چل. اے یزید تو جس طرح سے، جس تیزی سے اپنے آپ کو لے جا رہا ہے، تھوڑا سا سنبھلنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ہی اہم مقام ہے، یہ اصل یہ کلمات بہت ہی اہم ہیں، یہ بہت ہی فصاحت کے کلمات ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس عربی کے ان کلمات کو اردو میں آ کر اس فصاحت کے ساتھ پیش کر سکیں، اور یہ توانائی نہیں ہے نہ ہم میں نہ ہماری زبان میں کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس طرح مخاطب کر کے فرمایا فمہلا مہلا، بس یزید تھوڑا آہستہ آہستہ، یزید اس طرح نہ آگے بڑھ. یہ مقام ہوتا ہے سوچنے کا.
اور جب بھی کوئی ایسے حالات میں ہو، یعنی گناہ کے ذریعے سے، جرم کے ذریعے سے، قتل و غارت گری کے ذریعے سے، پاکیزہ ترین انسانوں کو قتل کرنے اور ان کو اسیر بنانے کے ذریعے سے، یا اس طرح کے اس سے کوئی بھی ملتا جلتا جرم ہو، تو آج بھی جناب زینب کے یہی کلمات ہیں، فَمَحْلًا مَحْلًا، تھوڑا رک کے، تھوڑا سنبھل کے، تھوڑا سوچ کے انسان آگے بڑھ کہ یہ سب عزت نہیں ہے۔ موضوع آپ کے ذہنوں میں ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں عزت و ذلت کا مفہوم کیا ہے؟ اس خطبے میں اور اس سے ملتے جلتے اور جو بی بی کے خطبات ہیں، جو کلام ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حقیقی عزت کا مفہوم یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور اگر توفیق رہی انشاءاللہ تعالیٰ تو قرآن میں عزت کے معنی اور ذلت کے معنی کیا ہیں وہ آپ کی خدمت میں کل تھوڑا اشارہ کیا جائے گا۔ البتہ ایک مطلب آپ کے سامنے اور بھی اشارہ کر دوں کہ اس موضوع پر، یعنی عزت و ذلت کے موضوع پر 2 سال پہلے ایک عشرے میں گفتگو ہو چکی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے باتیں تکرار نہ ہوں جتنا ممکن ہو سکے، لیکن کچھ چیزیں جو بہت ضروری ہوں گی وہ شاید پیش کرنا پڑیں۔ لہذا یہاں پر ہم زیادہ توجہ کریں گے کہ خود جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نظر میں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اقدام اور کلام میں عزت و ذلت کس مفہوم کے ساتھ آگے آئی۔ لیکن جو نقطہ یہاں پہ عرض کرنا ہے اس آیت تک آنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ الہی لوگوں کی نظر میں، الہی انسانوں کی نظر، الہی لوگوں کی نظر اپنی نظر ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے۔ جو انسان جس قدر الہی ہوتا ہے، اس قدر اس کی نگاہ، اس کی سوچ، اس کی فکر الہی ہوتی چلی جاتی ہے۔ جہاں پر جتنا انسان میں الوہی پہلو، الہیت کا پہلو اور للہیت کا پہلو کم ہوگا، اتنی اس کے اندر پھر مشرکانہ سوچ ہوگی، اپنی سوچ ملی ہوئی ہوگی۔ کبھی کبھی اچھی فکر بھی آئے گی، کبھی کبھی الہی فکر بھی آئے گی، کبھی کبھی اس کا عمل بھی اللہ کے لیے ہوگا، لیکن جگہ جگہ پر اندر سے یہ ایک حملہ ہو رہا ہوگا، نفس کا حملہ، اور وہ آ کر ملا رہا ہوگا اپنی سوچ کو، الہی سوچ کو، اپنے افکار کو اور الہی دین کو۔ لیکن جو لوگ کاملاً الہی لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ مخلصانہ طور پر، خالص طور پر الہی لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ الہی ہونے کا خلوص، ان کا خلوص اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ قرآن کو کہتا ہے مخلصین، مخلص بھی نہیں کہتا بلکہ مخلص کہتا ہے، اور یہ دونوں مقام میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مخلص یعنی جو کامل، بطور کامل۔ مخلص وہ ہے کہ جو اخلاص کر رہا ہے، اخلاص کی کوشش کر رہا ہے، خالص ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس خالی ہونے کی کوشش میں ممکن ہے کہ کہیں کہیں غیر خلوص بھی شامل ہو جائے، لیکن مخلص وہ ہے کہ جو خلوص کی منزلیں طے کر چکا ہے، یعنی اس کا ہر عمل، ہر سوچ، ہر فکر، ہر نظریہ، ہر اقدام، یہ سب کے سب بالکل جب خالص ہو جائے، جس کے لیے قرآن میں ابھی فی الحال ہماری نگاہ میں 2 آیتیں، ورنہ اور بھی اشارہ ہو کہ جہاں پر شیطان کی زبان سے قرآن نقل کر رہا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر سکوں گا، میں بہکاؤں گا، میں دھوکہ دوں گا، میں ان لوگوں کے اعمال کو، دنیاوی اعمال کو، ان کے شر کو، ان کی برائیوں کو ان کے لیے زینت بنا کے پیش کروں گا، یہ سب کچھ کروں گا۔ اور قسم کھا کے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں ایسا کروں گا انسانوں کے لیے، لیکن الا عبادک المخلصین، مخلص یہاں پہ نہیں کہا بلکہ مخلصین، مگر یہ کہ تیرے جو مخلص بندے ہیں ان تک میری رسائی نہیں ہوگی۔ یہ شیطان خود پہلے سے سمجھ بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ رب بما اغویتنی، 2 جگہوں پہ الگ الگ کلمات سے قرآن موجود ہیں، پروردگارہ چونکہ تو نے مجھے دھوکہ دیا، یہ شیطان کے کلمات ہیں کہ رب بما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو ہم بھی انسانوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ آدم کی نسل کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے لیے 2 کلمات ہیں، ایک یہ کہ ان کے لیے ان کے اعمال کو، یعنی ان کے برے اعمال کو ان کے لیے زینت بنا کے پیش کریں، ان کو اچھا لگے۔ مثلا حکومت پر آ کر بیٹھنا، ناجائز حکومت لینا، جو حق کسی اور کا ہے اس حق پہ آ کر یزید بیٹھا ہوا ہے،
یا اس طرح سے اور انسان اپنی زندگی میں سوچے کہ بہت سارے گناہ کے کام انسان کرتا ہے، بہت سارے ناجائز کام کرتا ہے، لیکن اس کو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، چونکہ شیطان نے ہی یہ عہد لیا ہوا ہے کہ ہم ان کے کام کو زینت بنا کر پیش کریں گے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو، ان کے کام کو ہم زینت بنا بنا کر پیش کریں گے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو ہم بہکائیں گے، دھوکہ دیں گے، فریب دیں گے، اور یہ شیطان کے فریب کا نتیجہ ہوتا ہے کہ حتیٰ نبی کی اولاد، رسول نبی، ایک اہم نبی جناب یعقوب کی اولاد، جناب ابراہیم کے پوتے پرپوتے، وہ آ کر اس حد تک شیطان ان کے عمل کو زینت بنا کر پیش کرتا ہے کہ اپنے اس گناہ کے عمل کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اور جا کے اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے جناب یوسف کو قتل کرنا چاہا، پھر ان بھائیوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ چلو اچھا ہم قتل نہیں کرتے، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کہ وہ بھی ایک طرح سے اقدام قتل تھا کہ بچنا ہوگا تو بچ جائیں گے۔ یعنی یہ شیطان کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ نبی کا پوتا، نبی کا پرپوتا، نبی کا بیٹا، نبی کا بھائی، نبی کے بھائی، وہ بھی ایک دو نہیں، 11 عدد بھائی، یہ سب مل کے آ کر اپنے سگے، یعنی ایک باپ، سگے سے مراد یعنی ایک باپ کے اولاد بھائیوں کو، اپنے یہاں ہمارے یہاں اس کو سوتیلا کہتے ہیں، اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو بدترین طریقے سے ختم کرنے کے لیے تیار ہے، اور اپنے باپ کو آ کر دھوکہ دینے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان جو ہے آتا ہے اور ان کے ایسے ہر ایک کے ایسے اعمال کو زینت بنا کر سجا کر پیش کرتا ہے۔ وہاں پر بھی قرآن نے سولت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہاں پر بھی شیطان نے آ کر اس طرح زینت بنا کر پیش کیا اپنے ان کے اس برے اعمال کو۔ اور یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے انسان کے لیے کہ کب جو ہے ممکن ہے کہ ہمارے نازیبا اور ناپسندیدہ اعمال ہم کو اچھے لگنے لگیں، ہمارے لیے زینت بننے لگیں۔ یہ اس کا طریقہ ہے، شیطان کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ الہی لوگوں کے نزدیک، الہی لوگوں کی سوچ، جو لوگ مخلص لوگ ہیں، جن کے اوپر شیطان کا کوئی بھی اثر نہیں ہو سکتا، اور شیطان نے پہلے ہی دن یہ انسانی تاریخ کے پہلے ہی دن یہ اعتراف کیا ہوا ہے کہ ہم ایسے مخلص لوگوں کے پاس نہیں کچھ کر پائیں گے، ان کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہوگا، باقی ہم سب لوگوں کو دھوکہ دیں گے اور سب لوگوں کے اعمال کو، ان کے لیے ان کی برائیوں کو، ان کو زینت بنا کے پیش کریں گے، جس کے یہ تاریخ کے بھرے ہوئے نمونے ہیں کہ شیطان یزید اس طرح سے اپنے اس بدترین تاریخ کے بدترین حرکت کو اور بدترین ظلم کو جو ہے وہ اپنے لیے زینت سمجھ رہا ہے، اس پہ فخر کر رہا ہے۔ لہذا ایسی جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو آ کر اس لہجے میں خطاب کی، فَمَحْلًا مَحْلًا، تھوڑا ٹھہر کے، تھوڑا سنبھل کے، تھوڑا سوچ کے، تھوڑا فکر کر کے، تھوڑا آگے بڑھے۔ اور سوچنے کے لیے جناب زینب نے کیا یاد دلایا؟ البتہ یہ نقطہ کہیں بیان کیا گیا عزیزوں کی، یزید جیسے ملعون انسان سے اس بات کی اب توقع نہیں رہ گئی ہے کہ وہ سوچے، وہ سنبھلے، وہ ٹھہرے، وہ توبہ کرے، وہ واپس پلٹے، لیکن ان کلمات کے ذریعے سے در حقیقت جناب زینب اپنی ذمہ داری، ایسے سخت حالات میں اپنی ذمہ داری انجام دے رہی، کس طریقے سے یہاں جو پورے دربار میں ہزاروں لوگ ہیں ان کو کیسے بیدار کیا جائے، اور جناب زینب کے کلام کا اثر پھر ان کے ذریعے سے شہر میں کیسے پہنچے۔ جناب زینب آئی ہیں کچھ پیغام دینے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے۔ جناب زینب آ کر امام حسین السلام کے اسی عمل کو آگے بڑھا رہی ہیں جو امام حسین السلام نے لکھ کر جاتے ہوئے وصیت کر کے تمہیں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ اصلاح کے لیے بیوی کو یہاں تک آنا پڑے گا، بیوی کو ایسے کلمات استفادہ کرنے پڑیں گے، بیوی کو لوگوں کو بیدار کرنا پڑے گا، جس طرح حسین بن علی سلام اللہ علیہ نے اپنی عظیم قربانیوں کے ذریعے سے اپنے 6 مہینے کے بچے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی کے ذریعے سے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، عظیم کوشش کی، اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے کلمات کے ذریعے سے یہ عمل انجام دے رہی ہیں جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہی عمل پھر امام سید سجاد علیہ السلام کا جو ہے وہ شام کی مسجد میں بھی جو امام نے خطبہ دیا، جناب زینب کا خطبہ ہے شام کے دربار میں، اور امام سید سجاد علیہ السلام کا وہ عظیم الشان خطبہ جو نہیں معلوم آپ مومنین کے درمیان بھی شاید کبھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا جا چکا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا، اگر نہیں پڑھا گیا تو انشاءاللہ بتائیں گے، کبھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے، سامنے پڑھیں گے۔ وہاں بی بی نے امام سید سجاد علیہ السلام نے اور جناب زینب نے ایک مقصد کہ حسینیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو بیدار کرنا،
اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ کے حقیقی دین کی حفاظت کرنا، امت کی اصلاح کرنا۔ لہذا جناب بیوی فرماتی ہیں کہ انسیت قول اللہ تعالی، کیا تو نے اللہ کے کلام کو فراموش کر دیا ہے؟ قول خدا کو کیا تو نے فراموش کر دیا ہے، بھول گیا ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ یہ قرآن کی آیت بہت سارے مسائل کو حل کرتی ہر زمانے کے، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفر سے مراد یعنی جنہوں نے حق سے انکار کیا، جنہوں نے حق کو چھپایا، جنہوں نے حق کا مقابلہ کیا، جنہوں نے حق کے مقابلے میں تلواریں اٹھائیں۔ کفر کی یہ سارے مرحلے ہیں کہ کون انسان کس حد تک کفر کرتا ہے، اور یزید بہرحال کفر کی بدترین منزل میں ہے، چونکہ صرف انکار زبان سے نہیں کیا ہے، صرف جو ہے دل سے انکار نہیں کیا ہے، صرف زبان سے انکار نہیں کیا ہے، بلکہ تلوار لے کر آیا ہے، لشکر کھڑا کیا ہے، قتل کیا ہے۔ بلند ترین حق کا نمائندہ جس کے والد بزرگوار کے لیے رسول اللہ یہ فرما گئے تھے کہ علی مع الحق والحق مع علی، اور یہ وضاحتیں ہم پہلے کرتے رہے ہیں، آپ مومنین میں بھی ذہن میں ہوگا کہ اس طرح کے کلمات اگر رسول اللہ نے بیان کی امیر المومنین کے لیے تو بات امیر المومنین پر ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ رسول اللہ اپنے بات کے لیے، معاف کیجیے، اپنے بات کے لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ علی مع الحق، علی مع الحق والحق مع علی، لیکن یہ سلسلہ امیر المومنین کے بعد بھی جاری ہے۔ امیر المومنین کے بعد بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے حق امام حسن کے ساتھ ہے، امام حسن حق کے ساتھ ہے، بالکل اسی طریقے سے حق حسین ابن علی کے ساتھ ہے اور امام حسین علیہ السلام حق کے ساتھ ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے صاحبان حق کا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حق کی بقا کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کو ایک خاندان جو اس طرح حق سے جڑا ہوا ہے اور حق سے جڑا ہوا ہو، یہ خاندان اہل بیت علیہ السلام ہے، جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ لوگوں کو سمجھایا تھا، بتایا تھا، اور آج جو تھوڑا سا انصاف رکھتے ہیں وہ سب قبول کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت جن کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، کسی بھی فرقے اور کسی بھی مکتب کے لوگ ہوں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے حق کو قبول کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر حدیثوں کے ذریعے سے اہل بیت کا حق بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ابھی کفر کا بدترین نمونہ عرض کیا گیا کہ کفر سے مراد کسی قوم، کوئی ایک قوم نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر جتنا زیادہ انکار اور جتنا زیادہ حق کی مخالفت ہو، جس قدر حق کی مخالفت ہو اتنا ہی بڑا وہ کافر ہے۔ اور حق کی مخالفت میں اگرچہ یزید جو ہے ابھی اسلامی دربار، مسلمانوں کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہہ رہا ہے، لیکن ابھی بدترین یعنی پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں ابھی بدترین کافر جو ہے وہ اس وقت یزید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب سے بڑے حق کو نہ صرف انکار صرف نہیں کیا بلکہ تلواریں چلائی ہیں، گلا کٹوایا ہے، اور گلا کاٹ کر پھر رسول اللہ کے اوپر بھی طنز کر رہا ہے، پھر جو ہے انکار کر رہا ہے، وحی کا انکار کر رہا ہے، رسول اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ یہ بدترین کفر ہے۔ ہم یہاں اس کی تائید نہیں کرتے کہ مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں، وہ ایک غیر اسلامی عمل ہے، ایک غیر اسلامی حرکت ہے، لیکن یزید تک جہاں تک بات پہنچتی ہے تو یزید نے اپنے عملی طور پر بدترین کفر کا نمونہ پیش کیا۔ اور یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ یزید کے سامنے یہ آیت پڑھ رہی ہیں، یہ بتانے کے لیے یزید کی حالت ابھی کیا ہے، کہ وہ لوگ جو انہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ گمان نہیں کریں۔ اس آیت پہ بہت توجہ کریں عزیزو، کہ تھوڑا سے گفتگو آج اسی آیت سے اشارہ کر کے بات کے چند جملے بیوی کے پڑھنے ہیں، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ گمان بھی نہ کریں کہ ان کو جو مہلت دی، انما نملی لہم، جو ہم نے ان کو مہلت دی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے، جو ان کو زندگی دی ہے، جو وہ سانسیں لے رہے ہیں، جو ان کے پاس اقتدار باقی ہے، جو ان کے پاس حکومت باقی ہے، یہ سب کچھ جو ان کے پاس ہے یہ خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے خیر ہے، یہ گمان نہ کریں، یہ تصور نہ کریں کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ تو ہم صرف اس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کا جرم، ان کا گناہ یہ اور زیادہ اضافہ ہو جائے اس میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے
بہت ہی توہین اور رسوا اور ذلیل کرنے والا، توہین کرنے والا عذاب ہے ان کے لیے، اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ عزیزو، چونکہ ایک مسئلہ ابھی لوگوں کے ذہن میں بہت الجھا ہوا ہے، لہذا اس کو یہاں پر تھوڑا توجہ کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان ظلم کی انتہا کو دیکھتا ہے، بدترین ظالموں کو دیکھتا ہے، اور خاص کر وہ ظلم اگر حکومتی پیمانے پہ ہو رہا ہو، خاص کر وہ ظلم اگر بڑے ملک کے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہو یا عالمی پیمانے پہ ہو رہا ہے، جو ابھی ہو رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، عالمی پیمانے پر بھی جو ظلم دیکھ رہے ہیں یا حکومتی پیمانے پہ جو ظلم دیکھ رہے ہیں، کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ آ کر لوگوں کی فکر کرتے، لوگوں تک انصاف پہنچاتے، لوگوں کا خیال رکھتے، خاص کر ان لوگوں کو جو مظلوم ہیں، جو غریب ہیں، جو مشکلوں میں ہیں، وہ آ کر ان کو اور ظلم میں مبتلا کر رہے ہیں، اور مشکلات میں مبتلا کر رہے ہیں، اور صرف چند خاندانوں اور چند سرمایہ داروں اور چند کیپٹلسٹ لوگوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ہم ان کے لیے سب کچھ کرتے رہیں اور وہ ہمارے الیکشن میں کام آئے، ہمیں زیادہ پیسے دیں اور ہم زیادہ اپنے کسی طرح حکومت کو بچا کے رکھیں۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بدترین ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ ہم جو اپنے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں یا اور عرب دنیا میں، اسلامی دنیا میں ابھی بدترین ظلم جو کر رہے ہیں آل سعود، آل خلیفہ، آل نہیان، کہ آ کر یزید، آج کے یزید کی حمایت کر رہے ہیں، آج کے یزید کا سپورٹ کر رہے ہیں، آج کے یزید کو قبول کر رہے ہیں، جو آج کا بدترین یزید ہے، جس نے بدترین یزیدیت کا نمونہ پیش کیا ہے، اسرائیل، اس کو قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑے پیمانے پہ ظلم ہے، یہ حکومتی پیمانے پہ ظلم ہے۔ چھوٹا ظلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی کا دولت لے لیا، کسی کی تھوڑی سی جائیداد لے لی، کسی کے کھیت لے لیا، یہ سب بھی ظلم ہے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ انسان کبھی خود اپنے اوپر ظلم کرنا شروع کرتا ہے گناہوں کے ذریعے سے، برائیوں کے ذریعے سے۔ لیکن یہ عالمی پیمانے پر اور بڑے پیمانے پر جو حکومتی پیمانے پہ ظلم ہوتا ہے، تو ایک تو یہ صورتحال ہے، اور یہ کہ جو انسان میں ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام صورتوں میں اگر انسان کو مہلت دی جاتی ہے، انسان ایسے حالت میں یہ سوچتا ہے، انسان کی فکر ہوتی ہے کہ پھر اللہ کیوں ان کو مہلت دے رہا ہے، کیوں ان کا خاتمہ نہیں کر دیتا، کیوں ان کو سزا نہیں دیتا، کیوں ان کو موت نہیں آ جاتی، کیوں ان پر عذاب نہیں آ جاتا۔ پھر لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ یہ امید کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت جلدی کیوں نہیں ہو جاتا، ایک لمحے میں کیوں نہیں ہو جاتا، جیسے ظلم کرے ویسے ہی جو ہے ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ قانون نہیں عزیزو، قانون یہ ہے کہ مہلت دی جاتی ہے۔ یہ قرآن میں کئی جگہ ہے، ایک دو جگہ کی بات نہیں، کئی جگہ ہیں کہ قرآن جو ہے مہلت دیتا ہے۔ اللہ جو ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کو جلدی نہیں ہے۔ اللہ جو ہے انسانوں کے طریقے سے نہیں، کسی کی حالت کو دیکھ کے فوراً جو ہے ایک ریئیکشن ہو اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں اس کو جو ہے سزا دے، یا اللہ جو ہے وہ مہلت دیتا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہاں پہ یہ ایک مہلت کے ایک پہلو بیان کیا گیا ہے کافروں کی، جو کہ بات کافروں کی ہے، بات ظالموں کی ہے، بات یزید جیسے لوگوں کی ہے ہر دور کے۔ تو یہاں مہلت کا ایک پہلو بیان کیا گیا، لیکن مہلت کا دوسرا بھی پہلو ہے۔ اصل مہلت کے دو پہلو ہیں، اور جب بھی انسان برائیوں کے بعد بھی اسے مل رہا ہو، بلکہ کبھی کبھی نعمتیں مل رہی ہوں، یہ نہج البلاغہ میں جو جملہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے کہ اگر انسان گناہ کر رہا ہو، وہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کلمات ابھی ہمارے ذہن میں نہیں، کہ انسان گناہ کر رہا ہو اور اس کے باوجود بھی اگر اس کو نعمتیں مل رہی تو وہ ڈرنے کا مقام ہے، یہ وہ واقعاً بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے۔ یعنی یہ کہ ابھی یہ انسان جو ہے وہ اس کے ازدیاد اسم، یعنی گناہ کے بڑھنے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ لیکن مہلت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کو اس مہلت سے وہ فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو متوجہ کر لے، سمجھ لے، اور ان حالات سے واپس پلٹ آئے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، پلٹ آئے، اپنی خطاؤں کو اگر اس کا ازالہ کرے۔ مہلت کا دوسرا پہلو یہ ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ مسئلہ بدترین یزیدوں سے لے کر کے ہر انسان کے لیے مولا ہے، یہ موقع ملتا ہے، یہ مہلت ملتی ہے کہ ہر انسان آ کر جو ہے مہلت سے جو ہے یا تو فائدہ اٹھائے، یا تو پھر وہی جو قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ لیزدادوا اثما، یا اپنے آپ کو اور زیادہ بڑے نقصان میں۔ پہلے مرحلے میں اگر اس کو سزا دے دی جائے
تو دو طرح کی مہلت سے بچ جاتا ہے۔ جس کے اندر کچھ خیر موجود ہے اس کو حق کی طرف پلٹنے کی مہلت نہیں رہ جاتی، اور جس کے اندر کوئی بھی خیر باقی نہیں رہا ہے تو اس کے عذاب کے زیادہ بڑھنے کی مہلت نہیں رہ جاتی۔ چھوٹا سا ظلم کیا اور یہی فوراً اس کو سزا دی گئی، نا، اس کو بھی اور موقع ملنا چاہیے کہ دیکھیں یہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ اور یہ پہلو رکھا ہوا ہے، اور اس کے اور بھی راز ہیں، اتنی سر نہیں ہے، اور بھی راز ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے قوموں کا امتحان لیتا ہے، انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ ورنہ آپ کہیں کہ کیا اللہ کو پسند ہے کہ لوگوں کو زیادہ عذاب دے؟ نہیں، اصل نظام اللہ نے اس لیے بنایا، اس طرح بنایا ہوا ہے کہ ایسے ایسے یزید جب آتے رہیں ان کو مہلت ملتی رہے، تاکہ فرعونوں کو مہلت ملتی رہے تاکہ وہ قوموں کو آزما سکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ظلم کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں، ظالموں کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں، ایسے پست انسانوں کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں، یعنی قوموں کو آزمایا۔ اسی کے ذریعے سے قوم یا تو بلند ہو، اور اس کو بھی قومی معیار میں بھی مہلت ہوتی ہے کہ تم یا تو ان ظالموں کے مقابلے میں بول کر، اقدام کر کے اپنے آپ کو بلند کر سکتے ہو، اپنے آپ کو عزت دے سکتے ہو، اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچا سکتے ہو، یا یہ کہ تم پھر مزید رسوائی کا شکار ہو سکتے ہو، مزید ذلت کا شکار ہو سکتے ہو۔ ذلت یہ نہیں عزیزو کہ کوئی جا کر حق کے لیے اپنی جان دے دے، ذلت یہ نہیں ہے کہ ظلم کے مقابلے میں انسان کو تکلیف اٹھانا پڑے، اسیری برداشت کرنی پڑے۔ ذلت یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں انسان خاموش بیٹھا رہے۔ یہ ذلت، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفہ ہی میں پہچانوا دیا کہ یہ کوفے کے لوگوں تم رو رہے ہو، اور جس لہجے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کلام کیا ہے، عرض کیا جائے گا آپ کی خدمت میں کہ تم فریبکار ہو، تم مکار ہو، یا اہل القتل والقطر، اے دھوکے بازو، اے فریبکارو، اے مکارو۔ یہ بدترین رسوائی ہے جناب زینب کی زبان سے پوری ایک قوم کی رسوائی۔ ان کی رسوائی کیا تھی؟ کیوں جناب زینب نے ان کو اس طرح رسوا کیا جس کے وہ حقدار تھے، اور واقعاً کیوں اتنے وہ ذلیل تھے؟ ان کی رسوائی یزید جیسی رسوائی نہیں تھی۔ یزید کی رسوائی یہ تھی کہ وہ تلوار چلا کر اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، ایسے پاکیزہ لوگوں کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اہل کوفہ کی ذلت و رسوائی یہ تھی کہ انہوں نے سکوت اختیار کیا ہوا تھا، خاموشی اختیار کی تھی، ظالم کے ظلم کے مقابلے میں خاموشی اختیار کی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کلمات سے ان کو مخاطب کیا، خطبہ اپنا یہاں سے بیوی نے شروع کیا اللہ کی حمد کے بعد، کہ اے مکارو، اے دغا بازو، اے فریب کارو، اے دھوکے بازو۔ اور یہ بدترین رسوائی ہے ایسے عالم میں۔ لہذا قوموں کو بھی مہلت دی جاتی ہے، انسانوں کو بھی مہلت دی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہر انسان، اس گفتگو بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن یہیں سے آپ سبھی لوگ جو سن رہے ہیں متوجہ ہو جائیں کہ ایک تو جہاں اپنے ذاتی مسئلہ ہے، ہر انسان کو بھی مہلت دی جاتی ہے، اور وہ مہلت یہی ہوتی ہے یا تو اپنے گناہ کو اور بڑھا رہا ہو، یا اپنے فسق و فجور کو اور بڑھا رہا ہو، یا اپنے ظلم و ستم کو اور بڑھا رہا ہو، یا واپس پلٹ رہا ہو۔ مہلت ملی تاکہ واپس پلٹ جائے۔ یعنی یہ جملے شاید آپ کو یاد ہو عرض کیے گئے کہ یہ شب کی مہلت، ایک شب کی مہلت، مثلا ایک شب کی مہلت میں عمر 7 بنتا ہے، اور ایک شب جو ہے وہ کسی کو ہور بناتی ہے۔ یہ مہلت کا یہ ہوتا ہے اثر۔ مہلت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مہلت نہیں ہوتی تو ابن زیاد کا کردار بھی ابھر کے سامنے نہیں آتا کہ اس انسان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو عالم اسلام میں اور کوفے میں ایک بہت بڑی شخصیت بنا کر پیش کر رہا ہے، اور ظاہر طور پر جو ہے اعمال و عبادات بھی انجام دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر کتنا ظالم ابن زیاد چھپا ہوا ہے، یہ مہلت کے ذریعے سامنے آ گیا۔ ورنہ وہی 4 محرم کو جب ابن زیاد نے ادارہ عمر 7 کو بلایا اور عمر 7 نے ارادہ کیا آنے کا، اگر اللہ وہیں پر سزا دیتا، اس کو شل کر دیتا، جو عام طور سے لوگ سوچتے کہ ایسا ہو جائے تو بہتر ہے، تو پھر وہ عمر 7 سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، سمجھا نہیں جاتا عمر 7، اس کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا عمر 7 کو۔ اور دوسری طرف سے اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے ہی میں جب ہر کے لشکر نے آ کے روکا تھا، وہیں پہ جنگ کرتے اور وہیں پہ حملہ کرتے، زہیرقین کہہ بھی رہے تھے، جناب زہیرقین اپنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ابھی نئے نئے شامل ہوئے تھے، ابھی 2-4 دن ہوا تھا جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوئے، ابھی وہ اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ یہ دشمن آیا ہے، ظالم آیا ہے، بعد میں بڑا لشکر آئے گا تو ہم جیسے جیسے لشکر آتے رہیں گے ان سے لڑتے رہیں گے، اتنے لوگوں سے یہ لڑنا آسان ہے۔
اتنے بڑے لشکر سے 30,000 کے لشکر سے لڑنا مشکل ہے، لیکن یہ 1000 لوگوں کے لشکر سے لڑنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اور زہرقین بہت ہی بہادر انسان تھے، بہت ہی شجاع انسان تھے، لہذا وہ اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ مولا اگر آپ اجازت دیں تو یہیں پہ جنگ کر لی جائے، اور ان سے لڑ لینا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے بعد میں آنے والے لشکر کی بنسبت۔ امام نے کہا نہیں، ہم اپنی جنگ کا آغاز نہیں کرتے۔ امام اپنے قانون کے تحت بیان کر رہے ہیں، لیکن امام اس عمل کے ذریعے سے در حقیقت حر کو بھی مہلت دے رہے ہیں، وہ جو دشمن بن کے آیا ہوا ہے اس کو مہلت دے رہے ہیں۔ اب ایک مہلت سے ایک انسان فائدہ اٹھا کر حر بنتا ہے، اور وہی مہلت جو عمر سعد کو بھی دی گئی، وہاں بھی کوفے میں بھی یہ مہلت دی گئی تھی، اور کربلا آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مہلت دی۔ شب عاشور میں امام نے گفتگو کر کے اسے مہلت دی، اور اسی ایک شب کی مہلت ملنے کے بعد عمر سعد بنتا ہے۔ ایک ہی اب وہ پچھلی والی شب کو چھوڑیں، 4 محرم کی شب کو چھوڑیں، یہ شب عاشور ہی کی دونوں کو دیکھیں، شب عاشور کا عمر سعد، شب عاشور کا حر۔ یہ اللہ کا مہلت کا فلسفہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ چیز سامنے آتی ہے، اور یہ ہر ایک کے پاس آئے گی، یہ پہلو ہر انسان کے پاس آئے گا کہ مہلتیں اس کو جو ملتی ہے تو اس کی مہلتوں سے انسان کیا فائدہ اٹھاتا ہے، کس رخ کی طرف جاتا ہے۔ جہاں کفر ہوگا، جہاں حق سے انکار ہوگا، وہاں پر قرآن کی یہ آیت صادق آ رہی ہوگی، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے اس لیے مہلت دی ہوئی ہے تاکہ ان کے گناہ بڑھتے چلے جائیں۔ اور یہ واقعاً بہت ہی افسوسناک حالت ہوتی ہے کسی انسان کے لیے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے اس کی زندگی کے ادوار گزرتے جاتے ہیں، اس کے وجود میں گناہوں کے اثرات بڑھتے جاتے ہیں۔ یعنی مہلتوں سے جو یہ سانس لے رہا ہے، جو حرکت کر رہا ہے، جو زندگی مل رہی ہے، ان مہلتوں سے وہ فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو پاک نہیں کر پا رہا ہے، بلکہ اور جرم اور گناہ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان دین کے نام پہ یہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی آ کر نام حق کا لے رہا ہوتا ہے لیکن جرم کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ مہلت سے سوء استفادہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو متولی بنا دیا جاتا ہے، کچھ اور بنا دیا جاتا ہے، اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ تو ابھی کیا کرتا ہے۔ یہ مہلت ملنے سے لیزدادوا اثما کی منزل طے کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے گناہ میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، اپنی صلاحیتوں سے اپنے گناہ میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ کسی انسان کو کبھی بہت ذہانت دی جاتی ہے، اس اپنی ذہانت سے اپنے گناہ میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے، جرم میں اپنے اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے، جناب زینب نے ایک آیت پڑھی یزید کے سامنے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، بدترین عذاب۔ یعنی بدترین عذاب یہ ہے، عذاب کی الگ الگ قسمیں قرآن نے بتائی ہے۔ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب وہ ہے جو انسان کو تکلیف پہنچائے، انسان کو بہت سخت تکلیف میں جو مبتلا کرے۔ لیکن عذاب مہین وہ ہے کہ جو انسان کو رسوا کرے، جسم کی تکلیف سے کہیں زیادہ سخت تر تکلیف ہے رسوائی کی تکلیف۔ عذاب علیم سے بڑھ کر عذاب مہین ہے۔ جسم کو درد میں مبتلا ہونا یہ بھی سخت ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت یہ ہے جیسے جہنم کے لیے کہ بعض لوگوں کا عذاب ایسا ہوگا، یعنی وہی عذاب مہین ہی ہے۔ بعض لوگوں کا عذاب یہ ہوگا، جہنم میں تو جو بھی ہوں گے اس کا عذاب ہی ہوگا۔ بعض لوگ ہوں جو اپنے درد میں مبتلا ہوں گے، قرآن کہتا ہے ان کے جسم کی جلد جو ہے یہ بدلناہم، ان کی جلد کو ہم تبدیل کریں گے، یعنی ایک جلد ختم ہوگی پھر دوبارہ جلد، تاکہ وہ عذاب علیم کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ جل گیا اور ختم ہو گیا۔ اللہ سب کو، مومنین کو ایسے عذاب سے بچائے اور مہلتوں سے فائدہ اٹھانے کی فرصت دے، مہلتوں سے فائدہ اٹھا سکے اس کی توفیق دے۔ لیکن وہ عذاب جو ہے جو قرآن کہتا ہے کہ بار بار جلد تبدیل ہوتی رہے گی اور جلتے رہیں گے اور عذاب برداشت کرتے رہیں گے، یہ عذاب علیم ہے، یہ دردناک عذاب ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے لیے ہے روایتوں میں کہ ان کا عذاب ایسا ہوگا، ایسا رسوا کنندہ ہوگا کہ ان کے عذاب کو دیکھ کر جہنم کے لوگ جو ہے ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، ان کو عجیب احساس ہو رہا ہوگا۔ یعنی فقط ان کے اپنے لیے عذاب نہیں ہوگا بلکہ یہ ایسا رسوائی کا عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد بیوی جو ہے فرماتی ہیں، میں یہ چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا یزید کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ امن العدل یبن الطلقاء، اے طلقاء کی اولاد۔ طلقاء کہتے ہیں آزاد کیے ہوئے غلام۔ اس میں ایک تاریخی اشارہ موجود ہے، میں خالی تھوڑا سا آگے ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ
یہ خاندان وہ تھا کہ جنہوں نے 21 سال تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید دشمنی کی۔ ان 21 سال میں تقریباً 18 سال تک ان کی دشمنی جس طرح سے تھی کہ حتیٰ میدان جنگ میں ہر طرح سے رسول اللہ کو پریشان کرتے رہے۔ شروع میں 13 سال مکے میں جو بھی صورتیں ہو سکتی تو پریشان کرتے رہے۔ آخر میں رسول اللہ کے قتل کی پلاننگ کی کہ رسول اللہ ہجرت کر رہے ہیں، نہیں ہجرت کرنے دیا ہے، قتل کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر 5 سال تک جنگ کرتے رہے۔ مدینہ آنے کے بعد 5 سال تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر پیکار رہے۔ 5 سال گزرنے کے بعد، جنگ خندق کے گزرنے کے بعد، پھر اب ان کے اندر جرأت اور توانائی نہیں رہ گئی تھی رسول اللہ سے جنگ کریں، لیکن ان کے کینے کم نہیں ہوئے تھے، ان کے سازشیں کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ پھر بھی بہت ساری سازشیں کر رہے تھے دوسروں سے مل کے۔ لیکن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہو گئی، یعنی رسول اللہ کے اعلان رسالت کے 21 سال بعد تک جنہوں نے اتنی نفرتیں کی تھی، اتنا کینہ اور اتنی دشمنی کی تھی، وہ ایک شب میں رسول اللہ کے بڑے عظیم لشکر کو دیکھ کر اور رسول اللہ کے غلبے کو دیکھ کر آئے اور آ کر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بات بار بار کہی جاتی رہی ہے کہ وہ جو 21 سال تک رسول اللہ کے اتنا شدید دشمن رہا ہے، وہ ایک شب میں دل سے مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ اور دل سے نہ مسلمان ہونے کی ایک دلیل یہیں پہ جو کل آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ واقعہ فتح مکہ کے تقریباً 53 سال بعد یزید بیٹھ کر جنگ بدر کو یاد کر رہا ہے۔ جنگ بدر جو کربلا کے واقعے کے 58 سال پہلے لڑی گئی تھی، 58 سال پہلے کی جنگ کا ذکر کر کے اور یہاں فخر کر رہا ہے، کاش کہ ہمارے بدر کے آبا و اجداد ہوتے اور آ کر دیکھتے کہ ہم نے کس طرح انتقام لیا، اور ہمیں دعائیں دیتے کہ تمہارے ہاتھ شل نہ ہو یزید۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں اتنے کینے بھرے ہوئے تھے، ان کے لیے کون یہ انسان، عقل مند انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ آئے اور تھوڑی دیر میں بالکل دل سے مسلمان ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان سب کو چھوڑ دو، ان کو سزائیں نہیں دو، ان کو مارو نہیں۔ مسلمانوں کا، اصحاب رسول اللہ کا تقاضا یہ تھا کہ سزا دی جائے، مارا جائے۔ انہوں نے اتنے سال تک اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اتنے سال تک رسول اللہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، بار بار کوشش کی، لہذا اس کی سزا دی جائے، آج انتقام لیا جائے، آج ان کے سارے جرم کا انتقام لیا جائے۔ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، چھوڑیں، آج رحمت کا دن ہے، آج الہی غلبے کا دن ہے، آج کامیابی کے دن ہے، آج معاف کر دینے کے دن ہے، ان لوگوں کو معاف کر دو۔ تو یہ معاف کیے ہوئے غلام تھے، جو جنگ کی حالت میں آ جائے وہ سب اسیر اور غلام ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے چونکہ معاف کر دیا، لہذا کہا انہم ہؤلاء طلقاء یا انتم الطلقاء، تم جو ہے آزاد ہو، جاؤ، تمہیں آزاد کر دیا گیا۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اسی لفظ کی طرف، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کی طرف اشارہ کیا جو واقعہ کربلا کے 53 سال پہلے زبان سے نکلا تھا کہ یبن الطلقاء امن العدل یبن الطلقاء، اے جن کو پست لوگوں، جن کو رحم کھا کر جن کو رسول اللہ نے آزاد کر دیا تھا، ان کی اولاد، کیا یہ عدل ہے، کیا یہ انصاف ہے کہ تخدیر کا حرائر کا و اماء کا، کہ تیری عورتیں، حتیٰ تیری کنیزیں، وہ جا کر خیموں، وہ گھروں میں ہوں، حجاب کے ساتھ ہوں، دیواروں میں ہوں، بند کمروں میں ہوں، وہ سوق کا بناتے رسول اللہ سبایا، اور رسول اللہ کی بیٹیاں اس طرح اسیر بنا کر لائی جائیں، کیا یہ عدل ہے؟ قد ہتکت سطورہن، تو نے ان کے حجاب کی ہتک حرمت کی ہے، وَآبَتَيْتَ وُجُوهَهُنَّ، اور ان کے چہروں کو کھولا ہے۔ یہ سخت منزل ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، خود یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے بتا رہی کہ اے یزید، کیا یہ عدل ہے کہ جس کے خاندان کو ایک زمانے میں چھوڑ دیا گیا تھا رحم کھا کر، وہ آ کر اس طریقے سے اس کی عورتیں اور کنیزیں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں، اور رسول اللہ کی بیٹیاں اور رسول اللہ کی نواسیاں بناتے رسول اللہ کو سبایا اور اسیر بنا کر لایا جائے، ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہو حجاب کی، اور ان کے چہروں کو کھول دیا گیا ہو جو چہرے کبھی بھی کسی نامحرم کے سامنے نہیں کھلے تھے۔ تحدو بہن العاداء من بلد الی بلد، ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر
دشمنوں کے درمیان، دشمنوں کے ذریعے سے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا جائے۔ وَيَسْتَشْرِفُهُنَّ أَهْلُ الْمَنَاهِلِ وَالْمَعَاقِلِ، اور جہاں جہاں سے وہ گزریں وہاں سب ان کو دیکھ رہے ہوں، سب کے دیکھنے، سب کے منظر کی نگاہوں کے سامنے، سب کے نگاہوں کے سامنے قرار دیا رسول اللہ کی بیٹیوں کو۔ وَيَتَصَفَّحُ وُجُوهُنَّ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، جو قریب ہے جو دور کا ہے، ہر ایک رسول اللہ کی بیٹیوں کے چہرے کو آ کر دیکھے۔ وَالدَّنِی وَالشَّرِیف، پست انسان اور شریف سب کے، چونکہ شام میں بیویوں کو جو لایا گیا ہے، ان پست لوگوں کے درمیان میں، وہاں پہ کچھ بہرحال شریف لوگ تھے جو دھوکہ کھائے ہوئے تھے، لیکن پست اور شریف سب کے درمیان سے بیویوں کو گزارا جائے، یہ کیا انصاف میں سے ہے۔ اور ایسے عالم میں کہ لیس ماہن من حماتہن حما، کہ ان کی حمایت کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، ولا من رجالہن ولی، اور نہ ان کے مردوں میں سے کوئی ولی، ان کا سرپرست کوئی ہو۔ ایک سرپرست جو ہے اس کے ہاتھوں میں اس طرح ہتھکڑیاں بندھی ہوئی ہیں، پیروں میں اس طرح بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق ہے، اور اس طرح اسے اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے۔ عزیزو، امام سید سجاد ایک جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتے ہیں عزیزو، کہ اس کے بعد کے جملے جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، مصائب کی یہ منزل ہے کہ تاریخ انسانیت میں کسی بھی شریف انسان کو اور کسی بھی غیرت دار انسان کو اس منزل سے نہیں گزرنا پڑا جس منزل سے امام سید سجاد کو گزرنا پڑا۔ اس کو شاید آپ تھوڑا تصور کر لیں، اور یہیں پہ مصائب بھی تمام کرتے ہیں کہ جس منزل سے، اگر آپ جانتے ہیں غیرت ایک اچھی صفت ہے، ایک بہت ہی عظیم صفت ہے، اور کسی بھی اچھی صفت میں اپنے زمانے کے امام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی کی بھی غیرت حسین ابن علی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بھی غیرت امام سید سجاد سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر! وہ منظر جو کوفے کے بازار میں لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہوں، وہ منظر جو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہے ہوں، وہ رو رہے ہوں، وہ منظر جو شام کے بازار میں اگر کوئی ذرا بھی متوجہ ہو گیا وہ نہ دیکھ پا رہا ہو، اس منظر کو مسلسل اتنی مدت تک 11 محرم سے لے کر کے پہلی سفر کو قافلہ شام میں داخل ہوا، پھر شام کی ساری منزلیں، وہ سارا منظر اتنے دن کے لمحے لمحے سید سجاد کی قیامت کے لمحات کے جیسے تھے، اور یہ سب اپنی نگاہوں سے امام سید سجاد دیکھتے رہے۔ دنی و شریف، پست و حقیر، ہر ایک کے درمیان سے جب بیویوں کو گزارا گیا، شام میں داخل ہوتے ہوئے جناب ام کلثوم نے یہ تقاضا کیا تھا۔ آج میں کچھ اور مصائب پڑھنا چاہ رہا تھا، 12 محرم ہے، لیکن یہی مطلب آگے تو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں عزیزو، چونکہ 12 محرم وہ ہے کہ جب اہل حرم کا داخلہ آج 12 محرم کو کوفے میں داخل ہوا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کیا جائے گا۔ یہ مصیبت کا ایام ہے، سخت مصیبت کا ایام ہے۔ ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ عاشور کے دن سب سے بڑا مصیبت کا دن تھا، وہ گزر گیا، لیکن اللہ اکبر، 11 محرم کی وہ صبح کی جب سورج نکلا اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں جن کے چہرے کھلے ہوئے، جن کو اسیر بنایا جا رہا ہے، جن کو بازاروں میں لے جایا جا رہا ہے، اور وہ منزل طے کرتے کرتے کوفے کا بازار، 12 محرم کوفے کا بازار، اور پھر اس کے بعد پہلی سفر کو جب شام پہنچی ہیں بیویاں، تو جناب ام کلثوم نے یہ تقاضا کیا تھا کہ ہمارے شہداء کے سروں کو ہم سے تھوڑا دور رکھا جائے۔ ایک تقاضا وہ تھا کہ ہمیں ایسے دروازے سے داخل کیا جائے کہ جس میں مجمع کم ہو۔ یہ شمر نے اس کو بالکل برعکس کیا، سب سے زیادہ جہاں پہ مجمع تھا اس دروازے سے بیویوں کو داخل کیا۔ دوسرا تقاضا جناب ام کلثوم نے یہ کیا تھا کہ مجھے ہمارے شہداء کے سروں کو ہم سے دور رکھا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ ان سروں کی طرف ہو، کم لوگوں کی نگاہیں ہماری طرف اٹھے، کیونکہ جناب زینب ام کلثوم کو سب سے زیادہ وہ نگاہیں درد پہنچا رہی تھی جو آنکھیں کھول کھول کر رسول اللہ کی بیٹیوں اور امیر المومنین کی بیٹیوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب کوفے میں قافلہ داخل ہوا تھا، کوفے میں بی بی یہ کہہ سکتی تھی، لیکن شام میں تو کہہ بھی نہیں سکتی ہے۔ شام میں کن سے کہے، کن بے غیرتوں سے کہے؟ کوفے میں جناب ام کلثوم نے یہ فریاد بلند کی تھی کہ جب قافلہ اہل حرم کوفے میں داخل ہوا اور لوگوں نے آنکھیں کھول کھول کر بیویوں کو دیکھنا شروع کیا، تو وہاں پر بی بی نے فریاد بلند کی، غضوا ابصارکم یا اہل الکوفہ، اے کوفے کے لوگوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو،
اے کوفے کے لوگوں، اپنی نظروں کو تو جھکا لو، اما تستحیون، کیا تم کو شرم نہیں آتی، ان تنظروا الی بنات رسول اللہ وہن حواسر، کہ تم آنکھیں کھول کھول کے رسول اللہ کی بیٹیوں کو دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں اور تم آنکھیں کھول کھول کے ان کو دیکھ رہے ہو۔ یہ چہرے تو کبھی نامحرموں میں نہیں کھلے تھے، لیکن یہ تو کوفہ تھا۔ کوفے میں 12 محرم کو بی بی یہ فریاد بلند کر سکتی تھی، لیکن شام میں کس کے سامنے فریاد بلند کرتی؟ کوفے میں رہ چکی تھی، کوفے کے لوگ جانتے تھے، لیکن شام میں جناب ام زینب و جناب ام کلثوم کس کو پکارتی، کس سے فریاد بلند کرتی، کس سے کہتی؟ اس شمر ملعون کو بلایا کہ شاید کم سے کم اتنی غیرت اس کے اندر موجود ہو، اس نے تو حسین ابن علی کے گلے پہ خنجر چلا دیا ہے، شاید اس کے دل کو تسلی ہو چکی ہو خنجر چلا کے، شاید کوئی انسان عرب کی غیرت موجود ہو تو کم سے کم اس سے یہ تقاضا کیا کہ سروں کو دور رکھ، لوگوں کی نگاہیں میرے میرے بھائی کے سر پہ پڑے، عباس کے سر پہ پڑے، تاکہ نگاہیں میری طرف نہ آنے پائیں۔ لیکن اس ملعون نے اس کے برعکس کیا، بیویوں کے سروں کو لا کر بیویوں کے بیچ بیچ میں، محملوں کے بیچ بیچ میں، محمل نہیں اونٹوں کے بیچ بیچ میں، اور روایات میں ہے کہ جناب زینب کے بالکل سامنے حسین ابن علی کا سر، جناب ام کلثوم کے سامنے ابوالفضل عباس کا سر، اس طرح بیویوں کے سامنے، کسی کے سامنے علی اکبر کا سر، کسی کے سامنے قاسم کے سر، کسی کے سامنے کسی اور کے سر، سب کے اونٹوں کے ساتھ ساتھ سر رکھا، اور ہر ایک کی نگاہیں جب اٹھتی تھی تو بیویوں کا سر شرم سے جھکا جاتا تھا۔ یہ تو بیویوں کا حال تھا، لیکن کوئی جا کر امام سید سجاد کے دل سے پوچھے کہ یہ منظر سید سجاد کی نگاہوں میں صرف شام کے بازار میں نہیں، بلکہ اس کے بعد 35 سال تک امام سید سجاد زندہ رہے، 35 سال تک کبھی بھی منظر نگاہوں سے نہیں غائب ہوتا تھا کہ کس طرح شام کے دربار میں اور کس طرح شام کے بازار میں داخل کیا گیا، کس طرح مجمع آب میں بیویوں کو گزارا گیا، اور کس طرح لوگ پتھر مارتے تھے، خاک پھینکتے تھے، لکڑیاں پھینکتے تھے۔ کہ بعض کلمات یہ ملتا ہے کہ امام کی زبان سے خود ہی کہ فما بقى احد الا وعلق علينا من الاحجار والاخشاب والرماد، کوئی بھی ایسا نہیں تھا مگر یہ کہ اس نے ہمارے اوپر لکڑی پھینکی، ہمارے اوپر خاک پھینکی، ہمارے اوپر پتھر پھینکے۔ اور اس عالم میں سید سجاد بیویوں کو لے کر قدم بے قدم بازار خالی ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا زینب بنت علی، السلام علیکہ یا امامنا سید السجاد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومین، جن بانیان مجلس کے مرحومین کے کو ایصال فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔